اگر کوئی شے بظاہر انسان کو یہ لگے کہ مجھے نفع ہو رہا ہے لیکن وہ برائی پر مبنی ہے، وہ گناہ پر مبنی ہے، تو قرآن کے تناظر میں اللہ کے کلام کے مطابق وہ خیر نہیں ہے، وہ شر ہی ہے جس کو انسان نفع سمجھ رہا ہے۔ فرمایا جس کو اللہ نقصان سے بچانا چاہتا ہے اس کو خیر پہنچا دیتا ہے۔ اب خیر کا مطلب مفسرین کرام فرماتے ہیں خیر کسی شے کے زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے۔ جیسے ہم دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس زیادہ دولت ہے تو وہ نفع میں ہے، وہ پرافٹ میں ہے، وہ منافع میں ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ زار ہو، وہ نقصان ہو، وہ خسارہ ہو، اور وہ خسارہ کیسا ہے؟ وہ خسارہ ہو سکتا ہے نیکیوں کا، وہ خسارہ ہو سکتا ہے ایمان کا، وہ خسارہ ہو سکتا ہے ہدایت کا، لیکن اس کے مقابلے میں رب نے جو دوسرا لفظ استعمال فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، جس کو رب خیر دینا چاہے، اچھا اس کے لیے نفع نہیں فرمایا، ہو سکتا ہے بظاہر انسان کو نقصان ہو رہا ہو۔ اس طرح قرآن مجید میں ہی دوسری جگہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ ہم کبھی کبھی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اس سے موت سے، بھوک سے، افلاس سے، پیاس سے، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی سے، مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی سے، یعنی جو انسان کی غذائیں ہیں ان کی کمی سے، لیکن یہاں اللہ کریم نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، یعنی ایک طرف خسارہ ہے اور ایک طرف خیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر میں بظاہر چیزیں کم بھی ہوتی ہیں۔ بظاہر ایسا ہوتا ہے، اب جب ہم کربلا کو سامنے لاتے ہیں، بدر کو سامنے لاتے ہیں، احد کو سامنے لاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بظاہر جانیں چلی گئی ہیں، لیکن رب فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، جب ہم نے ارادہ کر لیا کہ کسی کو خیر ہی بنانا ہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ تھوڑے کو بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ مال کی کمی، دوسری آیت میں سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے فرمایا نا مال کی کمی، جان کی کمی، اولاد کا لے لینا، اور من الثمرات، پھلوں کا، اچھی غذاؤں کا کم کر دینا، افلاس، اس کا یعنی انسان پہ افلاس کا طاری ہو جانا۔ اب بظاہر انسان یہ سوچتا ہے اس کے بڑے برے دن آ گئے، اس کے بڑے گھاٹے کے دن آ گئے، حالانکہ گھاٹا یہ نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں، الہ کی بارگاہ میں، خالق کی بارگاہ میں گھاٹا اور خسارہ کسی اور شے کا نام ہے، اور وہ خسارہ کیا ہے؟ صوفیاء کا ایک واقعہ، ایک بزرگ کا احوال شاید پہلے بھی کئی دفعہ یہ سنایا ہوگا، اسی کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ کیا ہوتا ہے؟ غالباً حضرت ابراہیم بن ادم کے حوالے سے ہے یا کوئی دوسرا نام ہے بایزید بستامی، کہ ان کے مال تجارت کے بارے میں خبر ملی کہ آپ کا تجارت کا مال کسی بحری جہاز میں جا رہا تھا اور وہ ڈوب گیا ہے، اور آپ کا سارا تجارت کا مال جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ انہوں نے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد کہا الحمدللہ۔ کچھ عرصے کے بعد خبر آئی کہ نہیں، وہ کسی اور جہاز کی بات تھی، آپ کا مال کسی اچھے منڈی میں، بازار میں منافع سے بک گیا ہے اور بہت زیادہ منافع حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے پھر ایک لمحے کا وقف کیا اور اس کے بعد الحمدللہ کہا۔ اب جو ان کے پاس لوگ تھے انہوں نے کہا جی پہلے سارے مال کے ڈوب جانے کی خبر تھی، آپ نے الحمدللہ کہا، اب مال کے ساتھ منافع کی خبر ہے، آپ نے پھر الحمدللہ کہا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے مال کے چلے جانے پر یا مال کے مل جانے پر کچھ نہیں کہا، میں نے بس یہ دیکھا کہ میں بطور بندہ، بطور عابد، میرا اپنے خالق سے، اپنے رب سے جو تعلق ہے، مال کے چلے جانے سے یا مال کے مل جانے سے
اس میں کوئی فرق تو نہیں آیا. پہلے بھی میں نے الحمدللہ اپنی اس کیفیت پہ کیا تھا کہ شکر الحمدللہ کہ مال کے چلے جانے کے بعد بھی میرا اپنے رب سے تعلق ویسا ہی ہے. مال میں منافع کے ساتھ کی جو خبر ملی ہے اس کے بعد بھی میں نے مال کے بارے میں نہیں اپنی کیفیت کے بارے میں کہ میری اپنے خالق سے جو بندگی کا رشتہ ہے جو تعلق ہے وہ کیفیت ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی. تو میں نے اس پہ الحمدللہ کہا. سورہ انعام کی یہ آیت بھی ہمیں یہی دعوت فکر دے رہی ہے کہ اللہ جس کو خسارہ دینا چاہے اس کو اس کائنات کی کوئی طاقت نفع نہیں پہنچا سکتی. مگر اس کے بعد فرمایا کہ رب جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے بھلائی کا ارادہ کر لے. اب ضروری نہیں ہے کہ رب کی طرف سے خیر کا ارادہ ہوا تو بندے کے لباس اچھے ہو جائیں, بندے کا مکان اونچا ہو جائے یا بندے کا کھانا اچھا ہو جائے, بلکہ رب کی طرف سے خیر کا مطلب ہوتا ہے اس کے پھٹے پرانے کپڑے بھی رب کو پسندیدہ ہو جاتے ہیں, اس کا ٹوٹا ہوا مکان بھی رب کو پسندیدہ ہو جاتا ہے. اب ایک اور حدیث پاک اس میں سنیے. ایک مرتبہ غالباً غزوہ تبوک کا معاملہ تھا. آقا کریم رؤوف الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے. اس کے لیے رب کے راہ میں مال کی ضرورت ہے. اب مال کا معاملہ ہمیشہ سے اہل ایمان کے لیے ایک ٹارگٹ, ایک چیلنج, ایک مشکل رہا ہے اور آج بھی ہے یقیناً. اب لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے مال دینا شروع کیا. ایک صحابی ان کے پاس کچھ بھی نہیں, انہوں نے ایک دن کی مزدوری کی. اب اس مزدوری میں انہیں چند کھجوریں یا ایک روایت کے مطابق کھجوریں بھی نہیں بلکہ چوہارے ملے, سوکھی کھجوریں. اب وہ لے کر جب آقا کریم کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو درہم, دینار, سونا, چاندی, روپیہ, پیسہ, مال, ہر چیز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. سارے اہل ایمان جمع کرا رہے. اب وہ اپنی طرف سے تھوڑے پشیمانی میں ہے, تھوڑے ندامت میں ہے کہ میرا مال بڑا کم ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی وہ کوئی چلو بھر, وہ مٹھی بھر کھجوریں یا وہ چوہارے وہ لیے نا, وہ سارے مال پہ بکھیر کے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جبریل آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ ان اوپر والے چند دانوں کی وجہ سے یہ نیچے والے سارے ڈھیر بھی قبول کر لیے گئے ہیں. اور یہ جو اوپر والے چند دانے ہیں نا, یہ اس سارے مال کی خوبصورتی اور اس کو زینت قرار دیا گیا ہے. اب یہی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ کہ رب جس کو خیر بنانا چاہے بس اس کو خسارے سے نکال لاتا ہے. اس کو رب نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو نفع دے دیتے ہیں, ہم اس کو زیادہ روپیہ دے دیتے ہیں, ہم اس کو اونچا مکان دے دیتے ہیں. فرمایا ہم اس کو خیر دے دیتے ہیں. خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ہی ہو لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں فرمایا فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہی قاہر ہے یعنی سخت پکڑنے والا ہے اپنے بندوں کو. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور ہر حکمت بھی اسی کی ہے اور ہر خبر بھی اسی کے پاس ہے. حاضرین مکرم یہ آیات بینات سورہ انعام 7ویں پارے سے یہ پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے جو سبق آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت منافع کے چکر میں ہیں, پرافٹ کے چکر میں ہیں, اور رب کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بعض اوقات انسان کا منافع, انسان کی عقل کا پرافٹ وہ دراصل اس کو خسارے کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے.
جس طرح سورہ عصر میں اللہ کریم نے فرمایا نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا ہی شکار ہے اور گھاٹے کا ہی شکار ہے۔ ہاں اب اللہ کے ہاں گھاٹے کے متضاد اس کے برعکس دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ ہے خیر کا۔ اسی لیے اللہ کریم نے اپنی آیات میں یہ فرمایا کہ ہم جس کے لیے خیر کا معاملہ کرنا چاہیں اس کے لیے ہم قبولیت کا، ہدایت کا اور درستگی کا راستہ بنا دیتے ہیں، پھر اس کے تھوڑے تھوڑے عمل بھی قبول ہونے لگ جاتے ہیں، اس کے تھوڑے تھوڑے مال کو بھی ہم قبول کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ کہ رب العالمین